بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کا مختصر تعارف۔ نام علی بن محمد، نام پدر محمد بن علی، نام مادر بی بی سمانہ، تاریخ ولادت 15 ذی الحجہ 212 ہجری، ایک اور روایت کے مطابق 2 رجب 212 ہجری کو واقع ہوئی۔ لقب تقی، ہادی، کنیت ابو الحسن ثالث، مدت امامت 33 سال، تاریخ شہادت 3 رجب 254 ہجری 2، شہر سامرا۔ ہم عصر خلفاء۔ امام ہادی علیہ السلام کے امامت کے دور میں چند عباسی خلفاء گزرے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 معتصم، مامون کا بھائی، 217 سے 227 ہجری تک۔ نمبر 2 واسق، معتصم کا بیٹا، 227 سے 232 ہجری تک۔ نمبر 3 متوکل، واسق کا بھائی، 232 سے 248 ہجری تک۔ نمبر 4 منتنصر، متوکل کا بیٹا، 4 ماہ۔ نمبر 5 مستعین، منتنصر کا چچا زاد، 248 سے 252 ہجری تک۔ امام ہادی علیہ السلام آخری خلیفہ کے ہاتھوں شہید ہوئے اور اپنے گھر میں ہی مدفون ہیں۔ امام علیہ السلام کے زندگی کا مختصر جائزہ۔ امام علی نقی علیہ السلام کی سال ولادت 212 ہجری اور شہادت 254 ہجری میں واقع ہونے کے بارے میں اتفاق ہے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت و شہادت میں اختلاف ہے۔ ولادت کو بعض مورخین نے 15 ذی الحجہ اور بعض نے 2 اور 5 رجب بتائی ہے۔ اس طرح شہادت کو بعض 3 رجب مانتے ہیں، لیکن شیخ کلینی اور مسعودی نے 27 جمادی الثانی بیان کی ہے۔ 3 البتہ رجب نے امام ہادی علیہ السلام کی پیدائش کی ایک قوی احتمال وہ دعائے مقدسہ ناہیہ کا جملہ ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد بن علی الثانی و ابن علی ابن محمد۔ آپ کا نام گرامی علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضیٰ، ناصح عالم، امین، مؤتمن، منتجب اور طیب ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القابات میں سے ہیں۔ حضرت کی کنیت ابو الحسن ہے اور یہ کنیت 4 اماموں یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ابو الحسن صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی اور امام علی نقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں بنام سریہ میں ہوئی جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا اور کئی سالوں تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو کہ ہادی اور نقی کے لقب سے معروف ہیں، 3 رجب اور دوسرے قول کے مطابق 25 جمادی الثانی کو سامرا میں شہید کیے گئے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفاء معتصم، واسق، متوکل، منتنصر، مستعین اور معتزز کے ہم اثر تھے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفاء کا سلوک مختلف تھا، بعض نے امام کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کسی نے حسب معمول برا۔ البتہ سب کے سب خلافت کو غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا اور اس نے خاندان رسالت کو آزار و اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔
یہاں تک کہ اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے اور وہاں کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا۔ متوکل نے حضرت امام نقی علیہ السلام کو سن 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے سامرا بلایا۔ عباسی خلفاء میں سے صرف منتصر باللہ نے اپنے مختصر دور خلافت میں خاندان امامت و رسالت کے ساتھ قدر نیک سلوک کیا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 سال ایک فوجی چھاؤنی میں قید رکھا گیا۔ اس دوران مکمل طور پر لوگوں کو اپنے امام کے ملاقات سے محروم رکھا گیا۔ آخر کار 3 رجب اور دوسری روایت کے مطابق 25 جمادی الثانی سن 254 ہجری کو معتزز عباسی خلیفہ نے اپنے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔ عصر امام علیہ السلام کے دور میں سیاسی اور اجتماعی حالات۔ عباسی خلافت کے اس دور میں چند ایک خصوصیات کی بنا پر دوسرے ادوار سے مختلف ہے، لہٰذا بطور اختصار بیان کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، خلافت کی عظمت اور اس کے زوال۔ خواہ اموی خلافت کا دور ہو یا عباسی کا، خلافت ایک عظمت و حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس دور میں ترک اور غلاموں کے تسلط کی وجہ سے خلافت گیند کی مانند ایک بازیچہ بن گئی تھی جس طرف چائے پھیرتے تھے۔ نمبر 2، درباریوں کا خوش گزارنی اور ہوسرانی۔ عباسی خلفاء نے اپنے دور کے اس خلافت میں خوش گزارنی اور شراب خواری کے فساد و گناہ میں غرق تھے جس کو تاریخ نے ضبط کیا ہے۔ نمبر 3، ظلم و بربریت کی انتہا۔ عباسی خلفاء کی ظلم تاریخ میں بھری پڑی ہے اور قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ نمبر 4، علوی تحریکوں کا گسترش۔ اس عصر میں عباسی حکومت کی یہ کوشش رہی کہ جامعہ میں علویوں سے نفرت پیدا کی جائے اور مختصر بہانے پر ان کو بے رحمانہ قتل و غارت کیا جاتا تھا، کیونکہ علوی تحریک سے عباسی حکومت ہمیشہ اپنے آپ کو خطرہ سمجھ رہی تھی۔ اسی لیے سلسلے کی ایک کڑی یعنی امام ہادی علیہ السلام کو حکومت وقت نے مدینے سے سامرا بلایا اور فوجی چھاؤنی میں بہت سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ 11 سال قید و بند میں رکھا۔ عباسی خلفاء کا سیاہ ترین دور اور امام ہادی علیہ السلام کا موقف۔ عباسی خلفاء میں خصوصاً خلیفہ متوکل سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ عجیب دشمنی رکھتا تھا، اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفہ کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام دینا بہت ہی سریع اور احتیاط کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ چونکہ امام علیہ السلام سخت کنٹرول میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا۔ امام ہادی علیہ السلام اور مکاتب کلامی۔ امام ہادی علیہ السلام کے سخت ترین شرائط کے زمانے میں دیگر مکاتب اور مذاہب کے ماننے والے اپنے عروج پر تھے اور باطل عقائد اور نظریات مثلاً جبر و تفویض، خلق قرآن وغیرہ جامع اسلامی اور شیعوں کی محافل میں نفوذ کر کے امام علیہ السلام کی ہدایت و رہبری کی ضرورت کو دو چندان کر دیا تھا اور بہت سارے مناظرے اور موضوعات پر روشن گواہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن محمد الزکی الراشد النور الثاقبہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا سر اللہ، السلام علیکہ یا حب اللہ، السلام علیکہ یا آل اللہ، السلام علیکہ یا خیرت اللہ، السلام علیکہ یا صفوت اللہ،
السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا حق اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔